پہلگام واقعے کے 7 روز گزر جانے کے باوجود بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف ماسوا الزامات اور ایک جنونی پروپیگنڈے کے کچھ سامنے نہیں آیا، لیکن آج پاکستان نے دنیا کے سامنے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد جو ہیں وہ پیش کر دیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کی طرف سے کہتے ہیں نا چلائی جانے والی دہشت گردی کے جو نیٹ ورک ہے اس کی بہت ساری تفصیلات سے دنیا کو آگاہ کیا، کیسے بھارت جو ہے دہشت گردوں کو تربیت فراہم کرتا ہے، کیسے پیسے بھجواتا ہے اور کیسے ان کو جو ہے دہشت گردی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ India is executing and prosecuting terrorism inside Pakistan. India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. The baseless allegations being made against Pakistan. India has been found to operate a terror network inside Pakistan, جس میں explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. تو جناب بھارتی تربیت یافتہ عبد المجید کے موبائل فون سے جو ہے اس میں بھارت میں جو بات چیت کی گئی تھی وہ پکڑی گئی۔ دہشت گرد کے گھر سے جناب بھارتی ڈرون، 2 فون، دھماکہ خیز ڈیوائس اور 10 لاکھ روپے بھی ملے۔ جو اس کو کہتے ہیں وہاں سے حکم نامہ ملا کرتا تھا، جو اس کو ڈائریکٹرز ملا کرتے تھے، اس کی آڈیو جو ہے آج دنیا کے سامنے پیش کر دی گئی، آپ بھی سنیں۔ یہ آپ کو اس حالت میں ملے گا جب آپ کو اس کو یوز کرنا ہے، آپ نے اس کو ہٹانا ہے اور اس کو اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ یہ چمک ہے، اس کو جہاں آپ کو بتایا جائے گا چپکا دینا ہے۔ بلوچستان سے لے کے لاہور تک میرا جو نیٹ ہے بیٹھا ہوا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جی دھماکہ خیز مواد اور بم بنانے کا سامان جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ بھجوایا جاتا تھا سرحد پار سے، اور دہشت گردوں کی جو ہے آن لائن ٹریننگ کی جاتی تھی۔ بھارتی ایک میجر جو ہے اس کا اعتراف کرتا، آپ کو اس کی آواز آتی کہ جی ہم لاہور سے لے کر جو ہے بلوچستان تک جو ہے بھارت دہشت گردی کر رہا ہے اور کر سکتا ہے، کیپیسٹی ہے اس کے پاس۔ اور عام ترین بات یہ کہ جی یہ صرف را نہیں بلکہ بھارتی فوج ہے جو حکومت کے کہنے پر دہشت گردی میں ملوث ہے۔ اور آج ہی کے دن جو ہے ہم دیکھتے ہیں لائن آف کنٹرول پر پاک فوج نے الگ الگ مقامات پر جو ہیں جاسوسی کے لیے آنے والے 2 بھارتی کوڈ کاپٹرز کو جو ہے مار گرایا۔ پہلا جو کوڈ کاپٹر جو ہے وہ بھمبر کے علاقے میں گرایا گیا، جبکہ دوسرا جو ہے ستوال سیکٹر میں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مودی حکومت جو ہے اس کی طرف سے جو کہتے ہیں نا پھیلایا گیا جنگی جنون ہے، خود اس کے اپنے گلے پڑ گیا ہے۔ صرف بھارت کی جو اس اختلاف ہے وہی نہیں بلکہ بھارت کا جو سنجیدہ میڈیا ہے، ماہرین ہے، وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جناب پہلگام کا واقعہ رونما ہوا تو کیسے ہوا، کتنا بڑا سیکیورٹی لیپس تھا وہاں پر۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس واقعے نے مودی کے جو کشمیر میں امن کا جو اس نے بیانیہ پھیلایا تھا اس کی اس نے دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ مودی حکومت ہر طرف سے تنقید کی زد میں اپنے ہی ملک میں، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے دباؤ اور بوکھلاہٹ کا بھی شکار ہے۔ اور اگر بوکھلاہٹ کی پھر ہم بات کریں تو جناب اطلاعات ہیں کہ بھارتی فوج کے جو 2 یونٹس ہیں انہوں نے ایک دوسرے پہ جو ہے فائرنگ کر دی، اور وہ کہتے ہیں نا 25 اور 26 اپریل کی درمیانی شب جو ہے بھارتی فوج کے ایک یونٹ نے اپنے ہی جو سکھ فوجی تھے ان پہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 5 سکھ فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ ذرائع نے یہ بھی کہا کہ جی اس واقعے یہ جو واقعہ ہے بارہمولہ سیکٹر میں دوران پیٹرولنگ پیش آیا، جس کے بعد جو ہے وہ جو 13 سکھ لائٹ انفینٹری ہے اس کے جوانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اور خبر جناب یہ بھی ہے کہ بھارتی فوج کے سربراہ جو ہیں ناردرن کمانڈ کے، انہوں نے پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کا جو ہے اس پہ تنقید کی تھی۔ ان کی تنقید کی وجہ سے مودی سرکار کو یہ لگا کہ جناب ان کا جو بھی پروپیگنڈا تھا اس کا بھانڈا جو ہے وہ پھوٹ گیا ہے، اور انہوں نے غالباً اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا کہ جناب پاکستان کے خلاف اگر آپ مہم جوئی کرتے ہیں تو اس کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے، کیا فال آؤٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس انکار پر جو ان کے لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار صاحب ان کو فارغ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وہ جو ہیں کمار صاحب، انہوں نے مودی حکومت کی جو ہے وہ جارحیت اور سیکورٹی پالیسیوں سے بڑا کھل کر جو ہے اختلاف کیا تھا، جس کی پاداش میں ان سے کمانڈ لے لی گئی۔ جناب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف کہتے ہیں تجزیہ کار، ڈیفنس اینالسٹ، میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب۔ اعجاز صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت کا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ بھارت تو صرف الزامات کی سیاست کرتا ہے، الزامات پاکستان پہ پے در پے لگا رہا ہے، لیکن پاکستان نے جو ہے ناقابل تردید شواہد فراہم کیے ہیں۔ اگلا قدم پاکستان کا کیا ہونا چاہیے؟ ماضی میں پاکستان نے بڑا ایک کہتے ہیں نا بھاری بھرکم ڈوزیر پیش کیے تھے اقوام متحدہ میں، اپنے جو اور دوست ممالک کو پیش کیے تھے، اب اسے کیا کرنا ہے؟ تھینک یو ویری مچ عامر بھائی، نائس ٹاکنگ ٹو یو۔ پہلی بات یہ ہے
کہ جو ثبوت ابھی دیے ہیں یہ ضروری تھے، اور جس طریقے سے آج ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کو بھی انفارم کر دیا جی، تو یہ ایک ہم نے آفیشیل پوزیشن لے لی ہے، اسٹیٹ پوزیشن لے لی ہے، جو کہ دنیا کو بتانے کے لیے، ڈپلومیٹک لیولز پہ بتانے کے لیے بہت ضروری تھی۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ اس سے پہلے ہم نے انڈین انوالومنٹ کی پاکستان کے اندر، ہم نے ڈوسیز دیے، پھر ہمارے پاس کلبھوشن یادو جیسا منہ بولتا ثبوت ایک موجود ہے، وہ واز اے فارمر نیول آفیسر ورکنگ فار را، اور اس سے پہلے ہم نے ڈوسیز یونائٹڈ نیشن میں بھی دیے۔ تو یہاں تک جو اپنا کیس ہے اس کو ہم نے مضبوط کر کے دنیا کے آگے رکھ دیا ہے۔ اب اس میں دنیا کیوں خاموش ہے یا وہ خاموش ہی رہے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹک کلاؤٹ انڈیا کا اس وقت ایسا ہے، اور انہوں نے چائنا کے خلاف ایز اے بیلنسنگ پاور اور ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا جس طریقے سے ان کو استعمال کیا جانا مقصود ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس پر وہ ڈیزائرڈ پریشر نہیں آ رہا جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ آئے گا۔ لیکن اس سے ہماری پوزیشن بڑی واضح ہو گئی ہے۔ اب آپ کا سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جی بات یہ ہے عامر بھائی کہ جو ہمارا ریسپانس ہے وہ ہمیں ہر حال میں تیار رہنا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو ملٹری لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ we build response on the capabilities of the enemy and not intentions of the enemy, because intentions تو they can change overnight۔ درست۔ تو ان کی کیپیبلٹی ہے، اور پھر ان کے ایک بڑے پاپولر پرائم منسٹر نے جو ایک آفیشیل پوزیشن لی ہے، اور انہوں نے اپنے میڈیا کو، اپنی پوری قوم کو خطاب کرتے ہوئے بھی انہوں نے کہہ دیا کہ we will teach پاکستان a lesson، اور پاکستان کے اوپر ایک الزام بھی لگا دیا۔ تو اب اس چیز کو ہم لائٹ نہیں لے سکتے کہ it is done and over، یا ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی جس کو ہم اگنور کر دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہ ہونا چاہیے۔ لہذا ہمیں اپنی تمام تر جو تیاری ہے اس کو ہر حال میں رکھنا ہے، because there is every possibility کہ اپنے اس ریٹرک کو، اپنی اس بڑک کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انڈیا کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے گا۔ وہ کس لیول پہ اٹھاتا ہے، we must be very watchful۔ چلو اس پہ ذرا آگے بات کرتے ہیں کہ کیا مطلب ہم فورسی کر رہے ہیں، لیکن جو اگر آپ مجھے درست کیجئے گا، کہہ رہا ہوں کہ را پہ تو الزامات لگتے رہے کہ جی دہشت گردی کرتی تھی، اس مرتبہ جو ہے فوج پہ بھی الزام لگا ہے، بھارتی فوج پہ بھی لگا ہے، اور بھارتی فوج جو ہے اپنی حکومت کے اشارے پہ کری۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے پہلی بار کہ بھارت جو ہے ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے اس لیول کے اوپر، کہ جس میں مطلب ہے کہ ایک ملک کے اندر وہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کے ایجنٹ کے جی ہم فلاں جگہ سے لے کے لاہور تک جو ہے دہشت گردی کر سکتے ہیں۔ اس کے کیا مطلب ہے، پاکستان کیسے اس چیز کو لیوریج کر سکتا ہے بھارتی بیانیے کو ناکام بنانے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے؟ دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ را جو ہے اٹس اے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، اور جو ان کا ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ہے وہ ان کے آدمی ہر جگہ موجود نہیں ہوتے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو وہ دہشت گردی یا ٹیررزم پلان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی جو آرم فورسز ہیں اور جو بی ایس ایف ہے جو بارڈر کو مینج کرتی ہے اور آرمی، ان کے ذریعے آگے پلانٹ کیے ایجنٹ، کیونکہ جس طریقے سے وہ آج بتایا گیا کہ وہ ایمونیشن اور آئی ڈیز ڈیلیور کر رہے تھے، وہ کوارڈ کاپٹر کے ذریعے کر رہے تھے، اور انہوں نے یہاں پہ ایجنٹ اپنے بنائے ہوئے تھے، وہ مجید نامی آدمی جس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو عملی جامہ پہنانے کے لیے تو انہوں نے اپنی آرم فورسز کو یوز کیا، لیکن پلاننگ کے بیس پہ را تھا، اور را کا اپنا ذاتی ایجنڈا کوئی نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کو ریاست استعمال کر رہی ہے۔ تو تمام ریاستی اداروں کا را کے ساتھ ان سنک ہونا اور ان کے بنائے ہوئے پلانز کو عملی جامہ پہنانا، اٹ از they would do it، اور ہم نے اچھا کیا کہ ہم نے اس کو آج ایکسپوز کر دیا۔ اچھا، جو آپ نے سنا ہوگا کہ آڈیو کالز جس طرح سے سنائی گئیں اور جس میں بتایا گیا کہ جی وہ دعویٰ کری کہ جی بلوچستان سے لے کر جو ہے ہم پنجاب تک دہشت گردی کر سکتے ہیں، آپ کے خیال میں آپ نے جیسے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس وقت کیونکہ چائنا کے خلاف بھارت کو پراپ اپ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ان شواہد کے باوجود جو ہے مغربی دنیا
جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتی ہے جی آزاد دنیا اور ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس، وہ اس چیز پہ نوٹس نہیں لے گی. وہ بالکل جو کہتے ہیں نا کرمنل سائلنس جو ان کا رہا ہے ماضی میں بھی، اس کو برقرار رکھیں گے. میرے خیال میں رکھے گی. اس کی وجہ جو نا ہم تاریخ دیکھ سکتے ہیں، ہم ایونٹس کو انالائز کر سکتے ہیں. جب انڈیا نے UN ریزولوشن کو نظر انداز کرتے ہوئے انڈین آکیوپائڈ کشمیر کو ایبزارب کر لیا، ان کا سٹیٹس چینج کر دیا، ان کی شناخت ان سے چھین لی، تو نہ یونائٹڈ نیشن بولی اور نہ ہی ویسٹرن جو بہت بڑے علم بردار ہیں ہیومن رائٹس کے، نہ انہوں نے کوئی آواز اٹھائی. غزہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیلسٹائن میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہاسپٹل سکولز تک کو بومنگ کی جا رہی ہے اور معصوم بچوں کی جانیں لی جا رہی ہیں. اس کے باوجود وہی علم بردار جو ہیں ہیومن رائٹس کے، وہ اپنے بحری بیڑے بھیج کے کاؤنٹر میسائل سسٹم ان کو دے کر، خود امریکہ ان کے پشت پہ کھڑا ہے. اور جب ایران نے حملہ کیا تھا تو ان کے بھیجے ہوئے میسائلز کو اور راکٹس کو گرانے کے لیے جارڈن اور فرانس اور برطانیہ اور امریکہ تک شامل تھے اس میں. تو یہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ وہ اپنے مفاد کی خاطر تو آواز اٹھاتے ہیں، باقی ہیومن رائٹس اور یہ جو دوسری تیسری چیزیں ہیں یہ سب ایک I would say ایک فیس ہے، ایک پٹ اپ فیس ہوتا ہے. ہاں جو لپ سروس دیتے ہیں اس چیز کو، اور ظاہر ہے کہ اس پہ ان کا دل سے اس ایشو پہ ساتھ نہیں ہوتے، مفادات ریاست کے زیادہ اہم ہوتے ہیں. اچھا ایک طرف تو خیر دنیا کی جو ہم نے بات کی تھوڑی سی مزید کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو مودی سرکار کا، مودی حکومت کا بیانیہ ہے وہ خود ان کے ملک میں بہت زیادہ چیلنج ہو رہا ہے. صرف حزب اختلاف نہیں، وہاں کا جو سنجیدہ پریس ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جناب آپ نے مطلب ہے کہا تھا کہ جی کشمیر میں 370 کے خاتمے کے بعد آرٹیکل جو ہے وہاں پہ امن آ گیا ہے، تو پتہ چلا ہم نہیں آیا. اور پھر جس طرح سے آپ مطلب ہے کہ جو دعوے کیا کرتے تھے اور جو آپ نے کہتے ہیں نا کہ ایک نفرت کی سیاست کو آپ جگہ دے رہے ہیں، اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، حتیٰ کہ ان کی فوج میں ڈسنٹ آیا ہوا ہے. میرے خیال میں یہ ایک بڑا بھونڈا آپریشن تھا اور بڑی جلد بازی میں انہوں نے پاکستان پر الزام لگا دیا. آج جو میں سن رہا تھا ڈیپٹی پرائم منسٹر کو، اسحاق ڈار صاحب کو، جی انہوں نے کہا جب انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں سیکیورٹی کونسل کے آگے اپنا یہ مدعا رکھا تو انہوں نے وہاں کہا کہ جی پہلگام میں ریزسٹنس فورسز نے یہ کارروائی کی ہے. اب ریزسٹنس فورسز وائی آر دے ریزسٹنگ؟ انہوں نے خود اپنا نیریٹو جو ہے اس کا بانڈا پھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کا جو ایبزارب کرنے کا تھا انڈین آکیوپائڈ کشمیر کو اپنی یونین ٹیریٹری میں، اس کے اگینسٹ ریزسٹنس ہے، کیونکہ وہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کی وائلیشن بھی ہے اور کشمیری اپنا پلیبسٹ کا رائٹ مانگ رہے ہیں جو ان کو یونائٹڈ نیشن نے دیا ہے. اب اس کے خلاف اگر ریزسٹنس آ رہی ہے تو یہ تو خود انہوں نے اپنے آپ کو چارج شیٹ کر دیا یہ کہہ کر کہ ریزسٹنس فورسز نے یہ کارروائی کی ہے. اب ان ریزسٹنس فورسز کو انہوں نے مزید کہہ دیا جی کہ ہم اسسٹ کر رہے ہیں، پاکستان سپانسرڈ ہیں. تو یہ تو ایک بھونڈا ہے، پاسنگ دا بک کہتے ہیں نا اس کو، کہ وہ انہوں نے پاکستان کو بیچ میں ساتھ ہی رگیت دیا ہے اس سارے نیریٹو میں. تو اب ان کا یہ نیریٹو ایکسپوز ہوا، ایویڈنس آج تک وہ کوئی پیش نہیں کر سکے، اور آج 7 days ہو گئے انہوں نے کوئی پیونیٹیو سٹرائک یا کوئی ایکشن نہیں کیا، چاہے وہ منصوبہ بندی میں مصروف ہیں، چاہے ابھی تک وہ کنسنسس بلڈ نہیں کر سکے، یا ابھی تک وہ اپنی ایئر فورس اور آرمڈ فورسز کو کنونس نہیں کر سکے. جو انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ ایک تو الزام لگا رہے ہیں کہ جی پاکستان سے بقول ان کے دہشت گرد ظلم وہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں پہ کر رہے ہیں، وہاں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کے گھروں کو ڈھایا جا رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اجاز صاحب ایک چیز جو بڑا مطلب ایک سوال آتا ہے کہ 2 ایٹمی ریاستیں ہیں اور وہاں کے درمیان ان کے درمیان جو امن ہے وہ یرغمال بنا ہوا ہے کہتے ہیں غیر ریاستی عناصر کے ہاتھوں میں. اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ بھارت سمجھتا ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر میں امن کی ذمہ داری اور بھارت میں امن کی ذمہ داری وہ پاکستان کی ہے. پاکستان کو یہ بوجھ اٹھانا چاہیے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کی سب سے پہلے انگلی پاکستان کی طرف سے اٹھتی ہے. وہ اپنے اندرونی عوامل کو نہیں دیکھتا، اپنی جو ان کی ایک بھول چوک ہوئی ہے کہ سیکورٹی لیپس ہے وہاں پر، خود ایڈمٹ کیا انہوں نے. جی بالکل، پاکستان نے تو اس کو کیا جیسے آپ نے کہا نا، 2 نیوکلیئر ریاستیں ہیں، 2 اینٹیگونسٹ ہیں، 2 نیبرز ہیں جو دونوں نیوکلیئر پار ہیں، اور وہ اس نیوکلیئر اوور ہینگ کے انڈر رہتے ہوئے لو انٹینسٹی کانفلکٹ یا دہشت گردی میں انوالو ہیں، اور ایک دوسرے کی معیشت کو، ایک دوسرے کے امن کو
پامال کرنے کے لیے اگر موو اور کاؤنٹر موو ہو رہی ہے تو اٹ از ویری انفارچونیٹ، ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن چونکہ جب نیوکلیئر ہو گئی دونوں پاورز اور ان کی نیوکلیئر کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو چکی ہے تو لارج سکیل جنگ کرنا، اپنی ول کو دوسرے کے اوپر امپوز کرنا یا اپنے ٹیریٹوریل گینز کی کوئی کوشش کرنا یا فورس ڈیگریڈیشن دوسرے کی کرنا، یہ وہ عوامل ہیں جہاں تھریش ہولڈ، نیوکلیئر تھریش ہولڈ کراس کر جانے کی حماقت ہو سکتی ہے. بیکاز ون ڈز ناٹ نو کہ اگر دوسری پارٹی کو ہم کتنا ہرٹ کریں گے تو ان کی تھریش ہولڈ کراس ہو جائے گی. تو اس سارے سینیریو میں یہ جو لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہے اس کا ایک نیو نارمل جسے ہم کہتے ہیں نیو نارم بنایا گیا ہے کہ اس کے تحت کوئی نہ کوئی کارروائی کی جائے. پہلے ہم نے دیکھا یہ جو ایشو ہوا تھا جس میں انڈیا نے ایک سٹرائک کرنے کی کوشش کی پاکستان کے اندر، پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا. جی بالکل. تو اس طرح کے جو ایونٹس ہیں اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ یہ ہو رہے ہیں اور اس میں کسی مس کیلکولیشن کا بھی ڈر ہے. تو بہتر تو یہ ہوتا کہ اپنے مسائل کا حل ڈپلومیٹک وسائل کے ذریعے، ڈپلومیٹک کورس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے، ڈائلاگ کے ذریعے اور انٹرنیشنل میڈیشن کے ذریعے ان کو حل کیا جاتا. لیکن جب دونوں فورسز ریجڈ ہوں اور وہ سملا ایگریمنٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بائی لیٹرلی ریزالو کریں گے جو آج تک ہم 55 برس میں نہیں کر سکے، تو اس طرح پھر ایک لائکلی ہوڈ ہے کہ اس طرح کی مس چیف جو ہے وہ ہوتی رہے گی. اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ اسکیلیشن لیڈر ظاہر ہے کہ ایک دم تو پیک پہ نہیں جاتے، تو جب وہ پہلگام کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ بھارت نے الزام لگائے لیکن کوئی شواہد نہیں دیے. انہوں نے مطلب ہے کہ جن لوگوں نے وہ کارروائی کی پہلگام میں ان میں سے ایک کو بھی نہیں پکڑا، کسی کو آئیڈینٹیفائی، انہوں نے فوراً کوئی کہتے ہیں جعلی تصاویر تو چلائی تھیں لیکن کوئی پکڑا نہیں گیا، کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کے باوجود وہاں کے کشمیریوں پہ بہت زیادہ مظالم ہو رہے ہیں. تو آپ کا تجربہ کیا کہتے ہیں کہ جو اسکیلیشن لیڈر جس طرح سے سفارتی سطح پہ انہوں نے اٹھائی ہے، پھر ایل او سی کے اوپر ہمارا دیکھتے ہیں کہ جی اس کو دوبارہ گرم کر دیا گیا ہے، بھارت کی جانب سے پاکستان رسپونڈ کر رہا ہے، کیا آپ کا کیا تجربہ کہتے ہیں کس حد تک مطلب ہے کہ آر دے کلائمبنگ ویری فاسٹ آن دیٹ اسکیلیشن لیڈر؟ اب کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ مودی سرکار اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی مہم جوئی کرے پاکستان کے خلاف؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جن آدمیوں کے انہوں نے نام لیے ہیں ان کے وہاں کوئی شناختی کارڈ تو تھے نہیں، انہوں نے اپنا کوئی فٹ پرنٹ تو چھوڑا نہیں، ان کا اپنا وہاں پہ کوئی ثبوت تو انڈیا نے آج تک پیش نہیں کیا. تو مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ یہ وہ آدمی ہوں گے جو آلریڈی ان کی کسٹڈی میں ایک یا دو ہوں گے، جن میں سے آج نہیں تو 10 دنوں بعد وہ کسی ایک آدمی کو پیش کر دیں گے کہ جی اس کو ہم نے گرفتار کر لیا. جس طرح اجمل قصاب والا ایک واقعہ ہوا تھا اور انہوں نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کو اوائڈ کیا تھا. تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ یہ لوکلز ہوں گے یا کوئی ٹورسٹ ہوں گے جو ادھر گئے ہوئے ہوں گے یا جینیون ویزاز پر کوئی لوگ گئے ہوئے ہوں گے، یا جس طرح کے جو کراچی سے کچھ عرصہ پہلے دہشت گرد ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے انڈیا جاتے تھے، اس طرح کے کوئی 4 مورے انہوں نے رکھے ہوئے ہوں گے جن کے اوپر وہ الزام آج لگا رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے چند دنوں کے بعد وہ ان کی ڈیڈ باڈی یا ان کے چہرے یا ان کو ٹی وی پر لے کر یہ بتا دیں کہ جی دیکھو یہ آدمی تھا، ہم نے تو اس وقت کہہ دیا تھا اور یہ آج ہم نے گرفتار کر لیا. تو اس کی پاسبلٹی بھی رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی. یہ تو بڑی آپ نے اہم زاویہ اٹھایا کہ بالکل یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ پہلے سے جو ان کے پاس لوگ ہوں ان کو وہ پیش کر دیں. تو یہ ماضی میں انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے کئی مرتبہ؟ میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ 4 آدمیوں کی تصویریں ان کے بالکل خاکے شائع کر دینا اور ان کے پورے نام بتا دینا، یہ اگر ان کے پاس اتنی ایویڈنس تھی تو وائی ور دے سلیپنگ بیفور ہینڈ؟ اگر ان کے پاس پہلے یہ انفارمیشن تھی کہ وہ لوگ پینیٹریٹ کر کے آ گئے ہیں. دیکھیں جو ہمارا انڈیا اور پاکستان کا لائن آف کنٹرول کے اکراس بھی فینسنگ ہوئی ہے، اس فینس میں گیٹس ہیں، اس فینس کے پرلی طرف ان کی بی ایس ایف اور ریگولر آرمی بیٹھی ہے. ان کو کراس کر کے جانا اور پھر وہاں اندر جا کے دہشت گردی کروانا اتنا آسان نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے ایز اے روٹین. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت پہلے ایسا تھا جب کراچی سے کچھ تو مچھیرے وہ گرفتار کر لیتے تھے جو انڈین مچھلی کے لیے جاتے تھے اور انڈین ایریا میں غلطی سے چلے گئے، یا کچھ لوگ ایسے تھے جو کراچی میں دہشت گردی کی تربیت دینے کے لیے ہندوستان جاتے تھے
اگر ان میں سے وہ 4 موروں کو یا ان کی ڈیڈ باڈیز یا ان میں سے 3 کو مار کے 1 کو پیش کر دیں تو دیر از اے پاسبلٹی کہ اس طرح کا وہ ایک فساد کریٹ کر کے دنیا کو یہ بتانے کی پروپیگنڈے کے کوشش لیے کریں گے استعمال کہ کریں. اچھا اعجاز امان صاحب اگر مجھے اجازت دیں تھوڑا سا ہم ایک وقفہ لے لیں چھوٹا سا, وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ناظرین اسی موضوع پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب بھارت جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے. پاکستان نے اس پورے عمل کے خلاف جو ہے نا ناقابل تردید شواہد پیش کر دیے ہیں, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں لیفٹیننٹ میجر جنرل اعجاز امان صاحب سے اس اہم موضوع کے اوپر. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ اب سب لوگ بات کر رہے ہیں, قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ جی بھارت کسی قسم کی مہم جوئی کا ارتکاب کر سکتا ہے, حتیٰ کہ اگر آپ مغربی میڈیا دیکھیں اس میں اس بات کے اشارے ہیں. مغربی جو سفارتکار ہیں ان سے مطلب ہے جو کل پرسوں کچھ لوگوں کی بات ہوئی انہوں نے مجھے کنوے کیا, ان کو بھی اس بات کا خدشہ ہے کہ جی وہ کچھ کرے گا. کیا کر سکتا ہے بھارت کے پاس, کیا آپشن ہے, کس حد تک لے کے جائے گا, کیا آپ کا اندازہ ہے؟ دیکھیے کرنے کو وہ 4-5 قدم اٹھا سکتا ہے. ہاں اب وہ کون سا کورس اختیار کرتا ہے, کیپیبلٹی اس میں چاروں کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ پیونیٹیو ایریل سٹرائک کسی ٹارگٹ کے خلاف کر سکتے ہیں, دوسرا میسائل سٹرائک کر سکتے ہیں, تیسرا کے پی اور بلوچستان کے اندر وہ کوئی بڑی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی سٹیج کر سکتے ہیں, یا کراچی میں سندھ میں جہاں سے خدا نہ خواستہ پاکستان کا وہ بڑا نقصان کریں, اس کی بھی وہ صلاحیت رکھتے ہیں. اور چوتھی بات ہے کہ وہ کوئی لمیٹڈ گراؤنڈ ایکشن اکراس لائن آف کنٹرول, وہ کوئی ایسا لمیٹڈ ایکشن کریں تاکہ ان کی یہ جو بات ہے دھمکی ہے وہ بات بھی رہ جائے, اور کوئی نہ کوئی وہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کو وہاں پر نقصان بھی پہنچا سکیں. لیٹ سے وہ کلیم کر سکتے ہیں جی انہوں نے 26 ہمارے مارے تھے تو ہم نے 26 ان کے مار دیے ہیں, تو اس طرح کا کوئی کوئڈ پرو کو ٹائپ ایکشن بھی وہ پلان کر سکتے ہیں. تو ان چاروں کی پاسبلٹی ہے اور ہمیں ان چاروں کے خلاف اپنے سیف گارڈز لینے ہو. اچھا ماضی میں 2 طرح کی سرجیکل سٹرائکس کی انہوں نے دعویٰ کی, ایک تو وہ تھی جو ان کی تخیل میں تھیں, خیال میں تھی ان کے, کہ انہوں نے مطلب صرف دعویٰ کر دیا اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا گراؤنڈ پہ, اور یہ ماضی میں کیا ہے انہوں نے ایسا. پھر ایک آدھ انہوں نے کیا کہ وہ آ کے ایک آدھ کبا مار کے چلے گئے, ایک آدھ درخت انہوں نے گرا دیا, وہ بھی انہوں نے کیا ہے. تو سرجیکل سٹرائک کا زیادہ خطرہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بعض لوگ آپشن کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آزاد کشمیر میں بہت زیادہ انٹروڈ کر سکتے ہیں یا انٹرنیشنل بارڈر کی طرف بھی آ سکتے ہیں, کیا آپ کو اس میں کس چیز کا امکان زیادہ ہے؟ میرے خیال میں انٹرنیشنل بارڈر کی طرف تو وہ نہیں جائیں گے, میسائل سٹرائک کے بھی چانسز بہت کم ہیں. ایریل سٹرائک, پیونیٹیو سٹرائک وہ شاید کرنے کی کوشش کریں اکراس لائن آف کنٹرول. یہ وہ کریں گے کسی ملٹری انسٹالیشن کو یا کسی ملٹری پوزیشن کو نشانہ بنانے کی وہ کوشش کریں گے, جسٹ ٹو پروو دیئر پوائنٹ کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے. اس طرح کا ایکشن موسٹ لائکلی ہے, دیٹ از اکراس لائن آف کنٹرول ایریل سٹرائک. پچھلی جو انہوں نے کی تھی اس کے پیچھے بہت بڑی ایک گیم تھی, اور اس کو ہم پہلے میرے خیال میں 1-2 دفعہ ہم ٹیلی ویژن پر ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ جس دن یہ سٹرائک کی گئی تھی اس کے فوراً بعد جنرل ڈن فورڈ کی کال آئی تھی اس وقت کے ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف کو, جنرل زبیر عیاد کو, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کا نقصان آن گراؤنڈ کوئی نہیں ہوا ہے, اس لیے ہم چاہیں گے کہ آپ ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں اور ریسپونڈ نہ کریں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بھی ہندوستان پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتا تھا ڈومیسٹک گراؤنڈ میں, اور انہوں نے ایک جان بوجھ کے ایک ایسے ایریا میں سٹرائک کی تاکہ ہمارا کوئی نقصان نہ ہو اور ہم ریٹیلیٹ نہ کریں. لیکن پاکستان نے اس وقت بھی ریٹیلیٹ اس لیے کیا تھا کہ ہم اپنی سوورینٹی کو وائلیٹ کرنے کی اجازت ہرگز ہندوستان کو نہیں دیں گے, اور یہ پہلی بار تھی کہ انہوں نے ہمارے نیشنل بارڈر کو وائلیٹ کر کے ایریل سٹرائک کی تھی پاکستان میں. اور حتیٰ کہ پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دوست ملک ایران تک میں پاکستان نے جا کے جب وہاں سے ہوا تو پاکستان نے فوراً اس کو بھی رسپونڈ کیا تھا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. جی جی بالکل, جب میسائل سٹرائک ایران نے کی تھی تو ودن نیکسٹ 48 آورز پاکستان نے سٹرائک بیک کیا تھا, بیکاز کوئی بھی ملک اس بات کی اجازت کسی کو بھی نہیں دے سکتا کہ اس کے انٹرنیشنل بارڈر کو وائلیٹ کر کے ایک دوسرا ملک آئے اور وہ سٹرائک کر کے چلا جائے
اور پاکستان جیسا بڑا اور ملیٹریلی ایک طاقتور ملک ٹیکس اٹ لائنگ لو، ایسا ہو نہیں سکتا. تو ہندوستان نے اگر کوئی مس ایڈوینچر ایسا کیا تو آئی ایم ویری شیور کہ اس کا بڑا اسٹرانگ جواب دیا جائے گا. اور وہ دیٹ ٹائم ول پروو. آئی ہوپ انڈیا دا بیٹر سینس پریویلز اور انڈیا پہلے اس کو انٹروگیٹ کروا لے انٹرنیشنلی جس طرح پاکستان نے آفر کیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا یہ جو پورا سین بنایا گیا ہے یہ ہے بڑا بھونڈا کہ 4 آدمیوں کے نام بھی ان کے پاس ہیں. ایک ایونٹ بھی ہو گیا، اس کو پرائم منسٹر نے اپنا دورہ کینسل کر کے وہ فوراً انڈیا واپس بھی آ گئے، اور آتے ہی انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کر دیا یا سسپینڈ کر دیا، ویزاز کینسل کر دیے، بالکل آرکیسٹرا کی طرح، میوزیکل آرکیسٹرا کی طرح. اچھا میں چاہوں گا اور بارڈر بند کر دیا کہ وہ آخری لمحات ہمارے سیگمنٹ کے، یہ جو آپ نے بات کی کہ ہر چیز جو تھی بڑا لگتا تھا کہ آرگنائز وے میں آرکیسٹرا کی طرح کورس کی طرح بجنے لگے، وہ لوگ گانے لگے ہر چیز پہ. ان کا جو پھر مین اسٹریم اور سماجی میڈیا، میرا عرضی کہ ان کا جو سماجی میڈیا اور ان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ جس طرح سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرنزی پھیلا رہا ہے، جنگی جنون پھیلا رہا ہے، پاگل پن کا آپ کو شکار نظر آ رہا ہے وداؤٹ ریسٹرین. مطلب ہے کہ جتنا نیچے کوئی گر سکتا ہے صحافت میں، آپ زر صحافت کو بھی بھول جائیں، پتہ نہیں کون سے رنگ کی صحافت کر رہے ہیں، صحافت کر بھی رہے ہیں نہیں کر رہے، کہ جناب فلاں کا مطلب ہے کبھی کسی کی گردن طلب کرتے ہیں، کسی کو وہ کہتے ہیں کہ جی پیسے دے دیں گے اتنے لوگوں کو مار دو. یہ کیا ہے؟ یہ جو انہوں نے فرنزی پھیلائی ہے اس کا حکومت پہ کتنا بوجھ آ رہا ہے مودی سرکار پہ؟ میرے خیال میں یہ ان کا اپنی چال ان پر الٹی پڑ گئی ہے جی. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایونٹ کے فوراً بعد اتنے سسٹمیٹک 5 پیونیٹیو ایکشن لے لینا ایک ہی دن، اس سے لگتا ہے کہ یہ پری کنسیو تھا and they had planned it to happen. دوسری بات، جس طریقے سے میڈیا نے ہائپ کریٹ کیا ہے following the prime minister's rhetoric اور ان کا وزٹ کینسل کر کے واپس آنا، انہوں نے وہ ایک ان کے جنرل بخشی صاحب ہے ریٹائرڈ، اور ایک وہ میجر گورو آریہ اور سم تھنگ اس کا نام ہے، اس طرح کے لوگوں کو میڈیا پہ بٹھا دیا جنہوں نے کہا جی ہم اس کو غزہ بنا دیں گے پاکستان کو، ہمیں انہیں سبق سکھانا چاہیے، ناٹ ریئلائزنگ کہ نہ وہ اسرائیل ہیں نہ ہم غزہ ہیں، اتنے بے بس نہیں ہیں. درست کہا آپ نے. یہی پنچ لائن ہے کہ مطلب ہے کہ بھارت جو ہے جس کو بھرم ہے، نہ وہ امریکہ ہے، نہ امریکہ جیسی طاقت رکھتا ہے، نہ وہ روس ہے، وہ بھارت ہے اور سامنے اس کے پاکستان ہے. بہت بہت شکریہ اعجاز امان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، بعد پھر آگے کچھ تھوڑا سا ہم تذکرہ کریں گے اپنے کچھ سیاسی دکھوں کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب پاک بھارت کشیدگی کی خبریں اپنی جگہ، لیکن ہماری داخلی سیاست کے مسئلے بھی چلتے رہتے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان سے جو ہے جیل میں ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ بھی نہیں مل پا رہے، اور جو کام بڑا آسان ہوا کرتا تھا وہ مشکل ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے سینئر رہنما محترم فیصل چودھری صاحب، معروف قانون داں بھی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے کیا پیغام دیا پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے. فیصل صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. کیا ہوا جیل میں، کیوں ملاقات نہیں ہو سکی آج بھی؟ بہت بدقسمتی کی بات ہے عامر صاحب، اور بہت قابل مذمت بات ہے کہ جو خاندان ہے اس کو ملاقات کی اجازت دی گئی. ان کا لیڈ کونسل سلمان صاحب کو روک لیا گیا، ایک عجیب و غریب گوہر کو روک لیا گیا، علی ظفر صاحب کو روک لیا گیا. ایک عجیب و غریب ایک ان کا صورتحال ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ حکومت کا ایڈوائزر کون ہے. آپ ایک طرف جو ہے وہ ایک اتفاق چاہتے ہیں ملک میں. عمران خان صاحب نے جیل کے اندر بیٹھ کے ہندوستان کو للکارا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کے خلاف ایک یونیفائڈ طور پہ قوم ہے، ہم متحد ہیں. ہم فارم 47 کی حکومت کو بالکل تسلیم نہیں کرتے، لیکن جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ہندوستان کا جو معاملہ ہے اس میں ہم پوری قوم پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. جس طرح سے آج اور سب سے جب کانفلکٹ ہوتا ہے، جب کوئی اس قسم کا معاملہ آتا ہے، جب پرابلم آتا ہے، تو سب سے زیادہ یونیفیکیشن کی ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے عمر صاحب کہ ان کی اس قسم کی حرکتوں سے یونیفیکیشن کا تاثر جاتا ہے. یہ تو ہمارے لیڈر بڑے دل والے ہیں، ہماری پارٹی کے لوگ بڑے دل والے ہیں. اچھا میں چاہتا ہوں میں پاک بھارت پہ رہوں گا. مجھے اگر ایک سوال پہلے اس کا ذرا ہم طے کر لیں کہ عدالت کا حکم ہے ہماری اطلاعات میں، عدالت نے کہا جی ملاقات ہو سکتی ہے، فہرست آپ فراہم کریں. اگر تو جیل کے حکام کیا تعدیل دیتے ہیں، کیا وجہ دیتے ہیں ملاقات نہ کروانے کی؟
سر کوئی تعویل نہیں ہوتی حضور، کوئی وہاں پہ کوئی پتہ بھی نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں ملنا تو ملنے نہیں تو جائیں. وہ وہاں پہ آج وکلا کی بلکہ وہاں پہ تحقیر کی گئی. مجھے پتا چلا جو لوگ وہاں پہ آئے ان کو باہر بھیجا گیا. یہ بہت نامناسب بات ہے. حکومت عدالتوں کا تو حال ہی ختم ہو گیا ہے. عدالتوں کی تو کورٹ پیکنگ ہوگی. 26واں ترمیم کے بعد جتنا بڑا نقصان اس کا ہوا ہے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اس کا تو آپ مطلب آپ عدالتیں جو ہیں وہ تو بالکل ایک محض ایک ایسا ادارہ رہ گئی جس کو کوئی حکم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. لیکن بے بس ہیں بقول آپ کے عدالتیں، وہ فیصلہ دیتی ہیں، کوئی احکام صادر کرتی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے کوئی قانون میں پروویژن ہوگی نا کہ بھائی کنٹمپٹ نہیں لگتی. درست درست. اچھا اب آئیے، آپ فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے جیل سے بھی بھارت کو للکارا، بقول آپ کے آپ ملنے والے وکلا میں شامل تھے. کیا انہوں نے ایک تو اس پورے جو کنٹرڈکشن بڑھ رہا ہے بھارت کی، جو ایک نظر آ رہا ہے کہ جارحیت پسندی کے اس کے عزائم ہیں، کیا ان کا اس پہ موقف ہے اور کس طرح سے انہوں نے کیا مشورہ دیا ہے پارٹی کو کہ کس طرح سے وہ پاکستان کا ساتھ دے، حکومت کا ساتھ دے، فوج کا ساتھ دے؟ پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہندوستان کے بالکل ہم مقابل کھڑے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت کا تو حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس حکومت کا کوئی کون ساتھ دے سکتا ہے؟ یہ حکومت خود اپنی سب سے بڑی دشمن ہے. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ان کے سربراہ نواز شریف سے آج تک ان کے منہ سے ایک بات نہیں نکلی ہے ہندوستان کے اور مودی کے خلاف، اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، سم بکم کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ذاتی تعلقات جو ہیں ہمیشہ وہ نیشنل مفادات سے اس کو اوپر رکھتے ہیں اور انہیں کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کے ڈالرز باہر ہیں، ان کے پیسے باہر ہیں. صدر زرداری نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. یہ دے ہی نہیں سکتے. یہ جو ہندوستان کی جو ایک مونوپلی ہے اس کو انہوں نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی بات کر ہی نہیں سک پا رہے. اور حکومت جس طرح سے ایک نیریٹو بلڈ کیا انڈیا نے پاکستان کے خلاف، جو کہ بالکل ایک بیس لیس نیریٹو ہے، جس کی کوئی ایویڈنس عام میں اگر اٹیک ہوتا ہے، موسٹ ملٹرائز زون ہے وہاں پہ، اتنی ڈیپتھ میں 400 کلومیٹر اندر جا کے کوئی حملہ ہوتا ہے تو سیکورٹی فیلئر ہے. اس کو پن کرنا پاکستان کے اوپر. لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت ہماری جو حکومت کے جو رسپانسز ہیں وہ کیا ہیں؟ بالکل 0/0. نہ وہ بجائے کہ اس کو کہ کم کریں اپنا اور معاملات کو اتفاق کو اتحاد کی طرف لے کے چلیں، وہ ہماری خواتین کارکنان کو اٹھا رہے ہیں، ان کو اپنا زبردستی رائٹ لیفٹ کر رہے ہیں. اپنا پرانے کیسز میں آج اپنا ان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا گیا، ان کے وکلا کو نہیں ملنے دیا گیا. اس طرح سے کس قسم کا میسج ہے یہ حکومت دے رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب. آپ نے ہمیں کہتے ہیں اڈیالہ جیل کی صورتحال سے آگاہ کیا، عمران خان صاحب کا پیغام بتایا جو انہوں نے بھارت سے کشیدگی کے حوالے سے دیا. ناظرین، باٹم لائن یہ ہے کہ ہر صورت میں پاکستان کی سیاسی حدت میں کمی کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے اس بات کی؟ اس لیے تاکہ ہم جو ہے دشمن کو بھی اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے سکیں کہ پاکستان ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہے. اتحاد ہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.